زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے 98 سال پہلے 11 دسمبر 1922 کا دن، شام کا وقت، برٹش انڈیا کے پشاور کے قصہ خانی بازار میں واقع ایک گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ کسے خبر تھی کہ وہ ایک عام بچے کی نہیں، ایک عہد کی پیدائش ہوئی ہے، ایک ایسا عہد جس نے صرف ہندوستانی ہی نہیں جنوبی ایشیا کے سینما کو ایک نئی جہت دی۔ جی جناب، یوسف خان پشاور میں پیدا ہوئے۔ لالا غلام سرور خان اور عائشہ بیگم کے 12 بچوں میں سے ایک تھے۔ ان کے والد لالا جی پھلوں کے تاجر تھے۔ مشیت ایزدی دیکھیں کہ فلم انڈسٹری میں ان کے سب سے بڑے ساتھی اور فن کے حریف راج کپور ان کے بچپن کے دوستوں میں سے ہی تھے۔ 1944 میں فلم جوار بھاٹا سے اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ کون جانتا تھا؟ شاید وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ فلم انڈسٹری کو بہت بڑا سٹار، ہیرو اور اس سے بھی بڑا اداکار ملنے والا ہے۔ جوار بھاٹا کو کامیابی نہیں مل سکی، کچھ مزید ناکام یا کم کامیاب فلموں میں اور کام کیا۔ میڈم نور جہاں کے ساتھ 1947 میں جگنو فلم میں کام کیا اور یہیں سے ان کی کامیابی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد 1948 میں فلم شہید اور پھر میلہ مزید کامیابیاں سمیٹ گئی اور ہمارے دلیپ کمار جی پردہ سیمی پر بڑے اداکار کے طور پر جانے اور پہچانے جانے لگے۔ لیکن شہرت کی مزید بلندیوں پر 1949 میں فلم انداز نے پہنچایا، جس میں ان کے ساتھ راج کپور اور نرگس تھے۔ 1950 کی پوری دہائی کامیابیوں کی دہائی ٹھہری، جس میں بابل، جوگن، ہلچل، داغ، ترانہ، انسانیت اور پیغام جیسی متعدد فلموں میں کام کیا اور شہرت اور عزت سمیٹی۔ فلم داغ کے لیے انہیں فلم فیئر سمیت اور بہت سارے ایوارڈز سے نوازا گیا۔ یہ بات آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ فلم فیئر کا ایوارڈ پہلی دفعہ اسی سال متعارف کروایا گیا تھا اور یہ سب سے پہلے ہمارے دلیپ کمار کو دیا گیا۔ 1960 یہ وہ سال تھا جس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اونلی اسکائی از دا لمٹ، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی شہرت بیونڈ اسکائی لمٹ نکل گئی تھی۔ مغل اعظم جیسی بلاک بسٹر ایور فیورٹ فلم اور پھر شہزادہ سلیم کا کردار امر ہو گئے، فلم کو اور کرداروں کو بھی ساتھ ہی امر کر گئے۔ مغل اعظم حیران کن طور پر 11 سال تک بلاک بسٹر فلم کی حیثیت سے ہندوستان کے سینماز پر جگمگاتی رہی۔ 2004 میں اس فلم کا ریمیک بھی ریلیز کیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب دلیپ کمار لکھاری اور فلم ساز اور ہدایت کار کی حیثیت سے بھی اپنا لوہا منوا رہے تھے۔ ان کے کریئر میں اس کے بعد متعدد اتار چڑھاؤ بھی آئے، مگر دلیپ کمار ہی رہا۔ شہنشاہ جذبات، دی فرسٹ خان آف بالی ووڈ کا ٹائٹل اپنے سینے پر ہی سجائے رکھا۔ ذاتی زندگی کسی بھی بڑے آدمی کی طرح گزاری۔ مدھوبالا کے ساتھ محبت کے چرچے زبان زد عام رہے، مگر قسمت میں ملاپ نہ تھا۔ وجنتی مالا کا نام بھی دلیپ کمار کے ساتھ لیا جاتا رہا، مگر صحرا باندھا سائرا بانو کے نام کا۔ 1966 میں ساتھی اداکارہ سائرا بانو کے ساتھ شادی کی اور پھر آج 7 جولائی 2021 مرتے دم تک سائرا بانو کے ساتھ وفا، رشتہ اور تعلق نبھایا۔ دلیپ کمار کو اردو، ہندی، ہندکو، پشتو، پنجابی، بنگالی، بھوجپوری اور انگریزی زبانوں پر کمال اعتماد حاصل تھا۔ ڈائلاگ کی ادائیگی میں ایک مستند ادارے کی حیثیت رکھتے تھے۔ آج تک کسی اداکار نے مکالمے کی ادائیگی سیکھنا ہو تو دلیپ کمار کو دیکھنا، سننا اور پھر مشاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ آج 7 جولائی کو ہندوا ہسپتال ممبئی میں پروسٹیٹ کینسر اور متعدد دوسری بیماریوں کے زیر اثر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حکومت پاکستان نے بھی 1998 میں انہیں نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا تھا۔ اللہ غری کی رحمت کرے، کیا ہستی چلی گئی۔ آخر میں صرف اتنا سوال کرنا چاہوں گا، کیا زمین سنبھال پائے گی اتنے بڑے آسمان کو؟